کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ ان کاغذ کے غلیظ ٹکڑوں کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، اٹھا کر پھینک دو ردی کی ٹوکری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاکر آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائی ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی بنائے ہیں کہ جو ان دونوں کے ذرا درمیان میں ہوتے ہیں، وہ کسی پیدائشی طور پر ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جی، جیسے کوئی بندہ پیدائشی طور پر معذور پیدا ہو سکتا ہے، نابینا پیدا ہو سکتا ہے، گونگا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، کوئی معذوری کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک معذوری ہے، ایک شارٹ کمنگ ہے کہ کوئی انسان نہ مرد بن سکا نہ عورت بن سکا، درمیان میں اس کا معاملہ ہو گیا، یا وہ دونوں بن گیا۔ یہ ہوتے ہیں شی میل جو آپ نے کہا ہے۔ جی، ان کو انٹرسیکس بھی کہا جاتا ہے، خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے، مخنث بھی کہا جاتا ہے، اور جو عرف عام میں عجیب سا ورڈ ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے بولتے ہوئے، لیکن بہرحال عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے جی خسرا جس کو لوگ کہتے ہیں، وہ ذرا ڈی گریڈنگ ورڈ ہے، یوز نہیں کرنا چاہیے، بہت برا لگتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اس ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ ہیں، اگر وہ اپنی ذہنی طور پر ٹھیک ہے، وہ اپنی کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے اور اس کو کوئی اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں، اس کو جاب دی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو اس کی جسمانی ساخت اور ریکوائرمنٹس اور نیڈز کے مطابق اگر کوئی جاب ہے جی، تو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، شرعی طور پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے اس وقت اسلام آباد پولیس کا جاب ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو ان کی آفیشیل جو جاب سائٹ ہے وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور یہ جاب اپرچونیٹیز ابھی اسی ریسنٹلی یہ ریلیز ہوئی ہیں، اور اس کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 15 days ود ان پبلیکیشن، تو یہ ابھی بالکل ریسنٹ ہے۔ اچھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تو یہ میل، فیمیل اور شیمیل 3 کیٹیگریز کے لیے ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو انسٹرکشنز اور ریکوائرمنٹس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 7 نمبر پہ ٹرانسجینڈر پرسن کین اپلائی ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف ٹرانسجینڈر پرسنز رائٹ ایکٹ 2018 اینڈ جینڈر مینشنڈ ان CNIC۔ مطلب کہ وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت بن کر عورتوں کی سیٹ پر کر سکتا ہے، اس میں آ سکتا ہے اسلام آباد پولیس میں، اور عورت مرد بن کر مردوں والی کوٹے پہ ان کی سیٹ پر اسلام آباد پولیس میں آ سکتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں جی، کہ سب کچھ جو کچھ بھی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے اندر سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کی سائڈ پر جو خواتین پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ ان کی چیکنگ کرتے ہیں اور پراپر چیکنگ کرتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، خواتین جب داخل ہوتی ہیں تو ان کو پورا، جو خاتون لیڈی کانسٹیبل ہوتی ہے وہ اس کو پورا ایسے کر کے پورا ایسے چیک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خواتین کے لیے انفارچونیٹلی مجھے یہ اس طرح کے بتانا پڑ رہا ہے، اور جو مرد ہوتے ہیں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح نا ایسے سارا یوں چیک کرتے ہیں، ایسے آگے پیچھے ہاتھ لگا کے نا وہ اچھی طرح ہمیں چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو نہیں کچھ چھپایا ہوا، پسٹل ہو سکتا ہے، کوئی نائف ہو سکتا ہے، وہ یہاں بیلٹ تک اچھی طرح چیک کرتے ہیں۔ تو یہ خالی وہاں پر نہیں ہوتا، ابھی یہ عید جو ربیع الاول کے معاملات ہیں وہاں پر ہے، جلسے جلوس ہیں، ابھی یہ جو PTI کے جلوس ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے مان لیا کہ مرد اکثر تو نہیں کہنا چاہیے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں غلیظ ذہنیت کے، وہ بڑے خوش ہوں گے کہ عورت جو ہے نا وہ مرد بن کر جو مردوں والی سائڈ پہ چیکنگ کر رہی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تمہاری تو غلاظت ہے، تم لوگ نہیں کھڑے ہو رہے نا اس کے اوپر، جی، نہیں نا اس کے اوپر آواز نکال رہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو نہیں اٹھا رہے اور جو ان کو چسکا لے گا نا وہ اللہ کے حوالے، اللہ جانے ان کے معاملات جانے، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھ لے گا۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، یہ غلاظت ہی ان کے نصیب میں ہے، تو جب اللہ کا عذاب ان پر آئے تو یا اللہ ہم ان سے بری ہیں، تو گواہ رہی ہو۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ کوئی خبیث مرد
عورت بن کر فیمیل سیکشن میں بھرتی ہوا ہے، اس کی کیا اوقات ہے اس غلیظ انسان کی، اس کی کیا حیثیت ہے کہ میری اور آپ کی بہن بیٹی کو چیک کرے، ہاتھ لگائے، چھوئے؟ اور وہی فیمیل جو ہے نا بن کے میل بن کے چیک کرے گی مردوں کو، اس طرح کیس میں وہی یہ ہم شاکر، ہم یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے چادر چار دیواری کے اندر نہیں، ہمارے کپڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس یہ دیکھ لے، جس کسی نے بھی یہ ایکٹ بنایا ہے، جس کسی نے بھی یہ غلیظ الفاظ لکھے ہیں، پاکستان کے قانون میں لکھے ہیں اور اس کے بعد یہاں لکھے گئے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ مجھے تو بدعا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سب نے اپنا نام قوم لوط میں لکھوا لیا ہے۔ اور یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جب مجھے کہا جا رہا تھا کہ سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرو، تمہیں پینشن ملے گی، تمہیں تنخواہ ملے گی اور تمہیں سہولیات ملے گی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے توفیق نہیں دی کہ اس غلیظ سسٹم کے اندر میں داخل ہوتا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ کوئی پریکٹیکل چیزیں نہیں ہوئی اگر کوئی ایکٹ بنا دیا، تو یہ قانون ہے، یہ جس کو چاہیے یہ کاپی پی ڈی ایف میں ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے ڈال دیں، اپنی ویڈیو کے نیچے ڈالیں آپ، یہ قانون ہے، امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ میرے اور آپ کی بچیوں کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس، عزتیں ہماری لٹ چکی، ایمان ہمارا بک چکا۔ کھڑے ہو جاؤ پاکستانیوں، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ ان کاغذ کے غلیظ ٹکڑوں کو ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے، اٹھا کر پھینک دو ردی کی ٹوکری میں۔